علامہ سمر عباس قادری صاحب، حضرت ویسے ہمارے بھولے بھالے سنی بہت سارے ایسے ہیں کہ جو اس میں ہی تمیز نہیں کر پاتے، فرق نہیں کر پاتے کہ عقائد والے معاملات کیا ہیں اور فروعی مسائل والے معاملات کیا ہیں. تو ان دونوں میں، یعنی ان دونوں کے اختلاف میں جو بنیادی فرق ہے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ ایسا کلام فرما دیں تاکہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ناظرین اور حاضرین کے ذہن میں بات بیٹھ جائے. یاد رکھیں پہلے نا ان لفظوں پر غور کیا جائے. اصول اصل سے ہے اور اصل بنیاد اور جڑ کو کہتے ہیں. کسی بھی چیز کی بنیاد اور جڑ اگر سلامت ہے تو وہ چیز اس پر قائم رہ سکتی ہے، اگر جڑ ہی ہل گئی یا سوکھ گئی تو وہ چیز کبھی قائم اور ثابت رہ سکتی نہیں. بالکل صحیح. اچھا، فرع اس کی شاخ کو کہتے ہیں. یہ جو شاخیں ہوتی ہیں نا، یہ اس کا حسن بھی ہوتی ہیں، اور ان میں آپ دیکھیں اگر درختوں کو آپ نے خوبصورت بنانا ہو تو چھانٹ کانٹ کرنی پڑتی ہے وقت کی ضرورت کے مطابق، اور وہ چھانٹ کانٹ ہی اس کا حسن ہوتا ہے. جو جڑ ہوتی ہے آپ اس کی چھانٹ کانٹ نہیں کر سکتے، اور جو شاخ ہوتی ہے، فرع ہوتی ہے، اس کی چھانٹ کانٹ کرنی پڑتی ہے. جو اصول ہیں یہ عقائد دینیہ کہلاتے ہیں. اس میں آپ چھانٹ کانٹ نہیں کر سکتے. کیا کہنے ہیں. اور جو فرع ہوتی ہے یہ اعمال دینیہ کہلاتے ہیں، اور اس میں تغیر زمانہ اور مرور زمانہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسائل میں تبدیلی آتی رہتی ہے. اور یہ جو فرمایا گیا اختلاف امتی رحمت، اس کا مصداق یہی فروعی مسائل ہوتے ہیں کہ اس میں علماء اختلاف کرتے رہیں گے، اور اس اختلاف کو عوام کے سامنے جب پیش کیا جائے گا تو ان کے لیے سہولت، آسانی، بلکہ رحمت بن کے ان کے سامنے واضح ہوگا کہ علماء اگر سر جوڑ کے نہ بیٹھتے اور قرآن و حدیث کا مغز ہمیں نہ بتاتے تو آج ہمارے لیے یہ آسانی والا مسئلہ قرآن کی اس نص سے واضح نہ ہوتا. بالکل ٹھیک. یہ ہے دوسری بات. اب تیسری بات بھی سمجھنے والی ہے. یہ جو اصول ہوتے ہیں نا حضرت حافظ صاحب، یہ کبھی بدل نہیں سکتے، چونکہ اسی کو عقیدہ کہتے ہیں. یہ کبھی بدل نہیں سکتے. وجہ کیا ہے؟ اصول مضبوطی، عقیدہ مضبوطی، اور جڑ دونوں ایک معنی. عقیدہ عقد عقدہ سے ہے، اس کا معنی ہی مضبوط ہونا ہے. جب کسی چیز کو باندھا جاتا ہے اور مضبوط گرہ لگائی جاتی ہے تو اس کے لیے یہ لفظ عقد استعمال ہوتا ہے. کتاب النکاح پڑھا جائے، جب زوجین کا نکاح ہوتا ہے تو کہتے ہیں ان کا عقد ہو گیا ہے. جب کتاب البیوع پڑھا جائے تو فقہا کہتے ہیں جب سودا تام ہو جائے تو کہتے ہیں جی ان کا عقد تام ہو گیا ہے. تو یہ جو لفظ عقد ہے بیسک یہ مضبوطی کا معنی دیتا ہے. عقیدے میں تزلزل اور تذبذب نہیں ہوتا، کس کے اندر تعویل کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، تو تذبذب اور تزلزل نہیں ہے، اس لیے تو تعویل کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ پکے مسائل ہوتے ہیں. اچھا، ایک تو یہ عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. دوسری بات یہ حضرت حافظ صاحب، یہ جو اصول ہوتے ہیں جن کو آپ عقیدہ، اور فقیر عقیدہ کہہ کے عرض کر رہا ہے، یہ جیسے مضبوط ہوتے ہیں ویسے ہی یہ 1400 سالوں سے طے شدہ ہیں. یہ دوسری بات ہے. ایک ہے مضبوطی اور دوسرا ہے 1400 سال سے طے شدہ. اور تیسری بات حضرت حافظ صاحب اس میں سمجھنے والی یہ ہے، عوام اور ناظرین بھی اس کو سمجھیں، کہ یہ کبھی بدل نہیں سکتے. یہ 1400 سال سے طے شدہ ہیں. زمانہ بدلے گا، صدیاں بدلیں گی، لوگ بدلیں گے، قرن و زمانے بدلیں گے، لیکن عقیدہ نہیں بدلے گا. بالکل صحیح. اچھا، یہ ہو گئی تیسری بات. اب یہاں پر چوتھی بات بھی سمجھنے والی ہے، اور وہ بڑی خاص بات وہ یہ ہے کہ یہ جتنے فروع ہوتے ہیں ان کے اندر اختلاف کی گنجائش بھی باقی ہے، اور یہ اختلاف امت کے لیے رحمت کا سبب پہلے میں نے اشارتاً عرض بھی کیا ہے. اس کے ساتھ راہیں کھلتی ہیں، آسانیاں کھلتی ہیں. اور یہ جو کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم، اے محبوب آپ کا دین آج ہم نے مکمل کر دیا، اور یہ قیامت کی صبح تک مکمل ہے. یہ اس کا اظہار بھی ہو رہا ہے کہ جتنا مرضی تیز دور آ جائے، جدید دور آ جائے، ٹیکنیکل دور آ جائے، اس کے اندر ہر ٹیکنیک کو، ہر جدت کو نبی پاک کے دین کے سامنے جھکنا پڑے گا. اور یہ دین اصول میں تو کبھی بدل سکتا ہی نہیں، فروعات میں بھی روشن باب کی طرح ان کی اصلاح کرتا نظر آتا ہے. یہ ہے چوتھی بات. اب آ جائیے تھوڑا سا اس بات کو میں آگے لے کے چلوں. یہ جو ضروریات دین ہوتے ہیں، عقائد اس کو کہتے ہیں. اس کے 3 نام ہیں. اصول اس کا پہلا نام ہے، عقیدہ اس کا دوسرا نام ہے، ضروریات دین اس کا تیسرا نام. بالکل صحیح. یہ ایک ہی چیز کو کہا جاتا ہے. اچھا، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ قرآن مجید سے، حدیث متواتر سے اور اجماع امت سے ثابت ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ان کے ثبوت کے لیے یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. 3 چیزیں. اچھا، دوسری بات، ان کے اندر نہ تعویل کی گنجائش ہے نہ شبہ کی گنجائش ہے. یہ دوسری بات. اب تیسری بات کہ یہ جتنی چیزیں ہیں ان میں تقلید نہیں ہوتی. جو اصل ہے، جو عقیدہ ہے، جو ضروریات دین ہے، اس میں تقلید نہیں ہے. واہ واہ واہ. تقلید فروعی مسائل کے اندر ہوتی ہے. یاد رکھ لیجئے.
یہ اس کے 3 بنیادی فرق بھی ہیں جو فرع کے ساتھ اس کا فرق واضح کرتے ہیں۔ اب یہ جب ان کو باتیں سمجھ آ گئیں تو اتنی تو ذہن میں آ جانا چاہیے کہ اصول عقیدے کو کہتے ہیں، اصول ضروریات دین کو کہتے ہیں، اصول قرآن سے ثابت ہوتے ہیں، اصول حدیث متواتر سے ثابت ہوتے ہیں، اصول اجماع امت سے ثابت ہوتے ہیں، اصول کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی، اصول طے شدہ ہیں، اور اصول کے اندر کوئی کمزوری اور چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ یہ اتنی باتیں جب سمجھ گئے تو ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اصول یعنی عقیدہ اور ضروریات دین یہ کتنی اہم اور کتنی مضبوط اور پکی بات ہے۔ یہ مضبوطی اور جڑ اگر سلامت ہے تو وہ بندہ مسلمان ہے، اگر یہی سلامت نہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب دوسری جانب آ جائیے، وہ ہے فروعات۔ فروعی مسائل کے اندر آسان لفظوں میں کہوں تو وہ یہ ہے جتنے ہمارے فقہی مسائل ہیں یہ ان کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ مراد ہوتا ہے۔ اس میں یاد رکھیں ہوتا وہ بھی دلیل سے ہی ثابت ہے، اس کا یہ نہیں کہ وہ کسی دلیل سے ثابت نہیں ہوتا، وہ کسی نہ کسی دلیل سے ہی ثابت ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر تعویل کی گنجائش بھی ہوتی ہے، اس کے اندر اختلاف کی گنجائش بھی ہوتی ہے۔ فقہا اور ائمہ مجتہدین جتنی ان کی علمی صلاحیت و استعداد ہوتی ہے اس کے مطابق وہ دلائل کی روشنی میں واضح کرتے ہیں، اور جو ان سے کم پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کو ماننا پڑتا ہے کہ یہ جس جزئی کو لے کر یہ بات کر رہے ہیں وہ اس کلی کے حسن کو واضح کر کے اس مسئلے کو لوگوں کے سامنے واضح کر رہا ہے۔ اچھا، یہ ہے دوسری بات۔ اب تیسری بات بھی سمجھنے والی ہے اس باب کے اندر۔ ہمارے یہاں اصل مسئلہ یہ ہے، ہمارے لوگوں کو بات سمجھنی چاہیے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ ہمارے لوگوں کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ آج کل اختلاف اور باتوں میں ہے، شور اور باتوں پر کیا جاتا ہے۔ یعنی پنجابی کہتے ہیں پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور، بالکل ٹھیک، رولا ہو رہے تے شور ہو رہے۔ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے، دیکھیے لوگ کہتے ہیں جی یہ رفع یدین کا اختلاف ہے، ہاتھ کھولنے ہیں یا باندھنے ہیں اس کا اختلاف ہے، امامہ سبز باندھے کالا باندھے کیا باندھے سوٹ کون سا پہنے یہ اختلاف ہے۔ او بھائی یہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہ اختلاف ہے یا پھر یہ فقہی اختلاف ہے، عقیدے کے اختلاف نہیں۔ یہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہ فرقے کام کرتے ہیں؟ یہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ اصول کا اختلاف ہے؟ نہیں بھائی، اصل اختلاف جنہوں نے اپنے اوپر مسلمانیت کا لیبل لگایا اور پھر بعد میں علم غیب کی تشریح آئی تو جب بات شیطان کی آئی تو کہنے لگے بہت زیادہ علم نبی پاک کی آئی تو رک گئے۔ اصل اختلاف یہ ہے، جب بات اختیار کی آئی تو کہا فلاں کا اختیار اتنا ہے، نبی پاک کے اختیار کے بارے میں کہا کہ وہ تو مختار کل نہیں ہے۔ جب بات حضور کی نورانیت و بشریت کی آئی تو بشر اپنے جیسا کہہ دیا، جبکہ نہ ان جیسا بشر کوئی ہے نہ ان جیسا نور کوئی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان حاضر و ناظر آئی تو ملک الموت کے لیے مان رہے ہیں اور نبی پاک کے لیے نہیں مان رہے، یعنی اختلاف اور ہے۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے یار یہ ہاتھ اوپر اٹھانا، رفع یدین کرنا، کپڑے پہننا، پگڑی، اور او بھائی اختلاف اور ہے، اس اختلاف پہ آئیے، اپنی وضاحت پیش فرمائیے اور اس کے بعد آپ پر جو فتویٰ لگے گا اس کو قبول فرمائیے۔ یہ اختلاف جیسے امامے کا ہے، ہاتھ اوپر اٹھانے کا ہے، کھولنے کا ہے، باندھنے کا ہے، یہ فروعی اختلاف ہے۔ اس میں جو رفع یدین کرتا ہے اس کی نماز بھی ہو جاتی ہے، جو نہیں کرتا اس کی بھی ہو جاتی ہے، جو کھول کے پڑھتا ہے اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے، اور جو ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے اس کی بھی ہو جاتی ہے، جو سینے پہ باندھتا ہے اس کی بھی ہو جاتی ہے، جو نیچے کرتا ہے اس کی بھی ہو جاتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے جو جس کا مقلد ہو اس کے علاوہ آسانی کے لیے ہر ہفتے یا 2 ہفتے کے بعد وہ اپنے امام کو بدل نہیں سکتا، یہ ہوائے نفس ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ تقلید جس کی جائے پھر اسی کی تحقیقات پر دین مصطفیٰ پر عمل کرنا چاہیے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اس کو بنیاد بنا کے پیش کرنا اور اصل جو اصولی اختلافات ہیں ان کو پسے پوش ڈال دینا یہ منع ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اصل اختلاف ہے اصول کا اور فروع کا۔ اصول عقیدے کو کہتے ہیں اور جو فروع ہے یہ فقہی مسائل اور دیگر جو امت کے مسائل ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ ان میں اختلاف کی گنجائش بھی ہے اور یہ آسانی کے لیے بدلتے بھی رہتے ہیں۔ جو عقیدہ ہوتا ہے نہ بدل سکتا ہے نہ تبدیل ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس میں شک کی گنجائش ہوتی ہے۔ اصل یہ اصول اور فرع کا اختلاف یہ ہوتا ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا